بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 77 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ النساء کی آیت نمبر 105 سے آغاز کر رہے ہیں، اس شکر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں بنی نوع انسان اور تمام مخلوقات کے لیے پیدا فرمائی ہیں، ان کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اسی طرح ہم پہ قائم و دائم رکھے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں اس توفیق سے نوازے کہ ہم بنی نوع انسان اور مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس رکوع اور اس کے بعد والے رکوع میں ایک اہم معاملے سے بحث کی گئی ہے جو اسی زمانے میں پیش آیا تھا۔ قصہ یہ ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص طعمہ یا بشیر بن عبیرک تھا، اس نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی اور جب اس کا تجسس شروع ہوا تو مال مسروقہ ایک یہودی کے ہاں رکھ دیا۔ زرہ کے مالک نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کیا اور طعمہ پر یعنی کہ بشیر بن عبیرک پر اپنا شبہ ظاہر کیا، مگر اس نے اور اس کے بھائی بندوں اور بنی ظفر کے بہت سے لوگوں نے آپس میں اتفاق کر کے اس یہودی پر الزام تھوپ دیا۔ یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے اپنی برات ظاہر کی، لیکن یہ لوگ طعمہ کی حمایت میں زور و شور سے وکالت کرتے رہے اور کہا کہ یہ یہودی خبیث جو حق کا انکار اور اللہ کے رسول سے کفر کرنے والا ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار، بات ہماری تسلیم کی جانی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدمے کی ظاہری رودات سے متاثر ہو کر اس یہودی کے خلاف فیصلہ صادر فرما دیتے اور مستغیث کو بھی بنی عبیرک پر الزام عائد کرنے پر تنبیہ فرماتے۔ اتنے میں وحی آئی اور معاملے کی ساری حقیقت کھول دی گئی۔ اگرچہ ایک قاضی کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رودات کے مطابق فیصلہ کر دینا بجائے خود آپ کے لیے کوئی گناہ نہ ہوتا، اور ایسی صورتیں قاضیوں کو پیش آتی ہی ہیں کہ ان کے سامنے غلط رودات پیش کر کے حقیقت کے خلاف فیصلے حاصل کر لیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت جب کہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک زبردست کشمکش برپا تھی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روداد مقدمہ کے مطابق یہودی کے خلاف فیصلہ صادر فرما دیتے تو اسلام کے مخالفوں کو آپ کے خلاف اور پوری اسلامی جماعت اور خود دعوت اسلامی کے خلاف ایک زبردست اخلاقی حربہ مل جاتا۔ وہ یہ کہتے پھرتے کہ جی یہاں حق و انصاف کا کیا سوال ہے، یہاں تو وہی جتھا بندی اور عصبیت کام کر رہی ہے جس کے خلاف تبلیغ کی جاتی ہے۔ اسی خطرے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس مقدمے میں مداخلت فرمائی۔ ان رکوعوں میں ایک طرف ان مسلمانوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے جنہوں نے محض خاندان اور قبیلے کی عصبیت میں مجرموں کی حمایت کی تھی، دوسری طرف عام مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ انصاف کے معاملے میں کسی تعصب کا دخل نہ ہونا چاہیے۔ یہ ہرگز دیانت نہیں ہے کہ اپنے گروہ کا آدمی اگر برسر باطل ہو تو اس کی بیجا حمایت کی جائے اور دوسرے گروہ کا آدمی اگر برسر حق ہو تو اس کے ساتھ بے انصافی کی جائے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ اس کی تفسیر میں آیا جو شخص دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ دراصل سب سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اپنے آپ سے خیانت کرتا ہے، کیونکہ دل اور دماغ کی جو قوتیں اس کے پاس بطور امانت اللہ نے دی ہیں ان پر اپنا بیجا تصرف کر کے وہ انہیں مجبور کرتا ہے
کہ خیانت میں اس کا ساتھ دیں، اور اپنے ضمیر کو جسے اللہ نے اس کے اخلاق کا محافظ بنایا تھا اس حد تک دبا دیتا ہے کہ وہ اس خیانت کاری میں سد راہ بننے کے قابل نہیں رہتا۔ جب انسان اپنے اندر اس ظالمانہ دست برد کو پایہ تکمیل تک پہنچا لیتا ہے تب کہیں باہر اس سے خیانت و معصیت کے افعال صادر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اپنے آپ سے بھی خیانت ہے، اپنے اس جسم سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ تو یہ کتنے نازک معاملات ہیں کہ ہم کیسے چپ کر کے آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غلط بیانی کر دیتے ہیں۔ تو ان سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ترجمہ: ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ یہ کتنا زبردست سوال ہے کہ یہاں ہم دنیا میں اس طرح یہ برادری ازم میں چھوٹی موٹی چیزوں کے اندر بھی صرف جانتے ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھ کا، ہماری برادری کا بندہ غلط ہے، لیکن ہم اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ وہ ہمارے گروہ کا آدمی ہے۔ تو اس دن قیامت کے دن اس کا ساتھ کون دے گا؟ کیسے کوئی دے سکتا ہے؟ بہت اہم باتیں ہیں یہ۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ یعنی اللہ سے توبہ کر لے، کوئی کام ہو گیا، غلط ہو گیا، غلطی ہوگی تو اللہ سے معافی مانگو تاکہ آخرت بھی سنورے اور دنیا میں بھی آپ کو جھوٹ تو نہیں بولنا پڑے گا، آپ کو جھوٹ کی شرمساری اور جھوٹے بننے کی شرمساری تو نہیں حاصل کرنی پڑے گی۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ جی، آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 112 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں جو ایک سب سے اہم پیغام ہے اور بالکل آج کے دور کے ساتھ ریلیونٹ ہے کہ ہمارے ہاں یہ برادری ازم کا بہت زیادہ زور و شور سے کام چل پڑا ہے، اور اس کے اندر ہم نہیں دیکھتے کہ برادری ازم یا خاندانی عصبیت یا لسانی عصبیت، جس طرح کی مختلف قسم کی تعصبات ہم میں پائے جاتے ہیں، کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ بھئی ہماری زبان کا، ہماری قوم کا، ہمارے خاندان کا یا ہماری برادری کا کوئی بندہ ہے اور اگر اس نے غلط کام بھی کیا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو طاقت پہنچاتے ہیں۔ تو یہ کتنی اس میں بڑی تنبیہ ہے ہم لوگوں کے لیے، اور یہ ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہم تو بس ساتھ دے رہے ہیں، اپنے بندے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ اپنے بندے کا ساتھ نہیں ہے، یہ اس کو بھی ہم کھجل کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اور اپنا بھی ہم بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو اصل بات وہی ہے کہ جب تک پریارٹی کے اندر، ترجیح کے اندر آخرت نہیں آئے گی، یہ چیز نہیں آئے گی کہ ہم نے اپنی مغفرت کرانی ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تب تک یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ ہماری سوچ ہی نہیں اس طرف جائے گی، ہم اس طرح سے سوچیں گے ہی نہیں۔
تو یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اپنی پرائرٹی بنائیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس سے مغفرت حاصل کرنی ہے. پھر ہمارا ذہن جو ہے اور دل دماغ اور یہ سارے جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، بخشے ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، یہ اسی ڈائریکشن میں کام کریں گے جس ڈائریکشن میں ایکچولی ان کو کام کرنا چاہیے، جس سمت میں ان کو چلنا چاہیے اسی سمت میں چلیں گے، پورے حق کے ساتھ، پورے احسان کے ساتھ. تو اسی کوشش کی درخواست کے ساتھ اور اللہ سے دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں ان ساری چیزوں کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے، تو ہی دے. تو اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے رہتے ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. اللہ حافظ.